ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دوں کہ یہ کہانی دل والوں کے لیے ہے، اور یہ کہانی شاید تمہارے نصیب کے کسی راز کا جواب بھی دیتی ہے جسے دل سے چاہو، اگر وہ نصیب میں نہ بھی ہو تو قسمت ایک دن ضرور اسے واپس لے آتی ہے۔ اس کہانی کا ہر لمحہ تمہیں جھنجھوڑ دے گا، اس لیے پوری ویڈیو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ شہر کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے، سڑکیں نیم تاریک اور ٹھنڈی ہوا میں عجیب سی خاموشی گونج رہی تھی۔ اس خاموشی میں ایک لڑکا تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا نام یحییٰ تھا، ایک ایسا لڑکا جو زندگی کے ہر موڑ پر قسمت سے ہارا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں ہاتھ میں آ کر بھی پھسل جاتی ہے، جیسے اس کے نصیب میں صرف انتظار، تھکن اور بے بسی لکھی ہو۔ یحییٰ نے ہمیشہ محنت کی تھی، تعلیم، نوکری، گھر کی ذمہ داریاں، سب کچھ اس نے تنہا سنبھالا تھا، مگر اس کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، ایک دن قسمت بھی پلٹ کر دیکھتی ہے۔ لیکن یحییٰ کو لگتا تھا کہ شاید اس کی قسمت اندھی ہے، بہری ہے، یا شاید ہے ہی نہیں۔ یحییٰ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب وہ ایک کمپنی میں نئے پروجیکٹ پر کام کرنے لگا۔ وہیں اس کی ملاقات ہوئی ہارمین سے۔ ہارمین نرم مزاج، خوبصورت، ہنسی کھیلتی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی روشنی تھی، جیسے امید کی شمع، جیسے کسی ٹوٹے دل کو جوڑنے والی بارش۔ شروع میں یحییٰ نے زیادہ بات نہیں کی، وہ ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا، مگر ہارمین ایسے لوگوں کو بھی اپنے قریب کر لیتی تھی جو خود کو تنہا کر لیتے تھے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور آفس کی چھت ٹپک رہی تھی۔ ہارمین کھڑی بارش دیکھ رہی تھی اور بولی، تمہیں پتہ ہے بارش میں دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ یحییٰ نے مسکرا کر کہا، میری دعائیں تو شاید آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ ہارمین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور بولی، تم خود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن میرے دل کو لگتا ہے کہ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جس نے یحییٰ کے دل میں دبے احساسات کو ہلا کر رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، یحییٰ اور ہارمین کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ باتیں طویل، ملاقاتیں قیمتی اور خاموشیاں معنی خیز ہوتی گئیں۔ ایک شام ہارمین نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں تمہاری زندگی میں جگہ مانگوں تو تم دو گے؟ یحییٰ نے دل پر ہاتھ رکھ کر سر ہلایا اور کہا، سب کچھ درست لگ رہا تھا۔ یحییٰ نے پہلی بار خود کو خوش پایا، پہلی بار اس نے مستقبل کے خواب کو دیکھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے اس کی روح ہلا کر رکھ دی۔ ہارمین کے گھر والوں نے اچانک اس کی منگنی کر دی۔ ہارمین نے رو رو کر یحییٰ کو کال کی اور یحییٰ کو کہنے لگی کہ میں نے گھر والوں سے لڑ لیا ہے، میں نے کہا کہ میرا دل کہیں اور ہے، مگر کسی نے نہیں سنی۔ اس دن یحییٰ نے زندگی میں پہلی بار خود کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا۔ اسے لگا کہ قسمت پھر اس کے سامنے کھڑی ہو کر ہنس رہی ہے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ہارمین کی شادی کا دن آ گیا۔ یحییٰ نے خود کو روکنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ کچھ لمحوں کے لیے دور سے اسے دیکھنے گیا۔ وہ لال جوڑے میں تھی، خوبصورت، مگر اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں۔ یحییٰ نے پہلی بار دیکھا کہ کسی کا دل ٹوٹا ہوا بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے۔ وہ دعا کیے بغیر نہ رہ سکا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ اسے خوش رکھیے، چاہے اس کی خوشی میں میرا کوئی حصہ نہ ہو۔ اسی رات یحییٰ کا دل جیسے سونے کی اینٹ بن گیا، سخت، بھاری اور بے جان۔ وقت گزرتا گیا، یحییٰ نے کام میں خود کو جھونک دیا۔ ماں کی طبیعت بگڑنے لگی، ہسپتال کے چکر شروع ہو گئے، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ ایک دن ڈاکٹروں نے کہا،
آپ کی ماں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا میں نے کہا تھا نا، قسمت ایک دن پلٹ کر دیکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہار نہ مانو۔ اسی رات ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ یحییٰ کے لیے دوسرا بڑا صدقہ تھا۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے تنہا کر دیا۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن یحییٰ کو ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے کال آ گئی۔ انہوں نے اس کی محنت، اس کا پروجیکٹ اور اس کی شہرت دیکھتے ہوئے اسے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ دے دی۔ تنخواہ، سہولیات، سب کچھ خوابوں جیسا، مگر یحییٰ کے دل میں سکون نہ تھا۔ پہلی ہی میٹنگ میں وہ ٹھہر گیا۔ کانفرنس روم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، ہارمین۔ وہ خاموشی سے یحییٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میٹنگ کے بعد وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے کہا تھا نا کہ دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ دیکھو یحییٰ، آج بھی میں وہی ہوں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ یحییٰ کی سانس رک گئی اور کہنے لگا، اور ہرمین تمہاری شادی؟ ہرمین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ رخصتی کے 6 ماہ بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر وہ رشتہ میرے نصیب میں ہے ہی نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، تم جانتے ہو، میں نے کبھی دعا کرنا نہیں چھوڑی، میں نے کبھی تمہیں دل سے نہیں نکالا۔ یہ وہ لمحہ تھا، بالکل وہ لمحہ تھا جب قسمت نے واقعی پلٹ کر دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وقت دیا۔ پرانی غلط فہمیاں، دکھ، جدائیاں سب دھیرے دھیرے مٹنے لگے۔ ایک دن یحییٰ نے ہارمین کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، اب کے بار اگر تم میرا ہاتھ چھوڑو تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ ہارمین مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں سکون تھا۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، قسمت نے ہمیں واپس ملایا ہے، اس بار ہم خود کو نہیں کھوئیں گے۔ جب قسمت نے پلٹ کر دیکھا، 6 ماہ بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں کے گھر میں ہنسی، سکون اور محبت لوٹ آئی، اور یحییٰ ہر رات اپنی ماں کی بات یاد کرتا۔ وہ کہتی تھی، بیٹا قسمت ایک دن ضرور پلٹ کر دیکھتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان ہار نہ مانے۔